کنار نہ سرسبز رہ کے پانی میں عکس سروے کنار جو کا، نہ ہو طبیعت ہی جن کے قابل وہ تربیت سے نہیں سنورتے۔ آج علامہ اقبال کے یوم پیدائش ہے، سالگرہ کا دن ہے۔ یہ تصویر 1910 کی ہے جس میں آپ علامہ اقبال کو گورنمنٹ کالج لاہور میں اپنے ساتھیوں اور شاگردوں کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں غدر پارٹی کے بانی اور محبوب لالہ ہردیال کے کہنے پر اقبال نے ترنم میں پہلی بار اپنی مشہور تخلیق سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا سنایا تھا۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ غربت میں ہوں اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، غربت میں ہوں اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو وہیں ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا۔ پربت وہ سب سے اونچا ہم سایہ آسماں کا، پربت وہ سب سے اونچا ہم سایہ آسماں کا، وہ سنتری ہمارا وہ پاسباں ہمارا۔ گودی میں کھیلتی ہیں اس کی ہزاروں ندیاں، گودی میں کھیلتی ہیں اس کی ہزاروں ندیاں، گلشن ہے جن کے دم سے رشکے جنا ہمارا۔ اے آب رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اے آب رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا۔ یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا۔ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری۔ صدیوں رہا ہے دشمن دورے زماں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ لالہ ہردیال جو بچپن سے ہی ایک مذہبی گھرانے میں پروان چڑھے تھے، ہندوستان کی سرزمین سے نکل کر آنے والے ہر مذہب، فرقے اور عظیم انسان پر بہت زیادہ اعتماد رکھتے تھے۔ انہیں ہندوستانی روایات سے خصوصی محبت تھی۔ کیمبرج مشن اسکول میں اپنی ابتدائی تربیت مکمل کرنے کے بعد انہوں نے دہلی کے سینٹ اسٹیفن کالج سے سنسکرت میں گریجویشن کیا اور اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی لاہور سے سنسکرت میں ایم.اے کرنا شروع کیا۔ اسی دوران گورنمنٹ کالج لاہور میں علامہ اقبال پروفیسر کی حیثیت سے وہاں فلسفہ پڑھایا کرتے تھے۔ ان دنوں نوجوانوں کی تفریح کے لیے لاہور میں ایک ہی کلب ہوا کرتا تھا جس کا نام ینگ مین کرسچن ایسوسی ایشن، جسے YMCA کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جہاں دانشور عام طور پر وقت گزارنے جاتے تھے۔ لالہ ہردیال سے کسی بات پر کلب کے سیکرٹری سے بحث ہوئی۔ یہ ہندوستان کے اعزاز کے بارے میں تھا۔ لالا جی نے آؤ دیکھا نہ تاؤ فوراً ہی ینگز مین انڈیا ایسوسی ایشن قائم کیا، یعنی YMI متوازی YMCA کے ساتھ۔ جب لالا جی نے اپنے پروفیسر اقبال کو ساری باتیں بیان کی اور انجمن کی افتتاحی تقریب کی صدارت کرنے کو کہا تو وہ فوراً تیار ہو گئے۔ اس تقریب میں اقبال نے ترنم میں اپنی مشہور تخلیق سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا بیان کیا۔ شاید یہ پہلا موقع ہے جب کسی صدر نے اپنی صدارتی تقریر کی جگہ
ترانہ گایا ہو۔ چھوٹی لیکن پرجوش تقریب نے سامعین پر اتنا گہرا اثر ڈالا کہ افتتاحی اور اختتامی تقریب دونوں موقعوں پر اقبال کو گانا سنانا پڑا۔ یہ ترانہ پہلی بار 16 اگست 1904 کو مولانا شرق کے ہفتہ وار رسالہ اتحاد میں اسی تبصرے کے ساتھ شائع ہوا تھا۔ ایک کلب قائم کیا گیا ہے جس کا سب سے اہم کام ہندوستان میں تمام کمیونٹیز کے ساتھ معاشرتی رابطے بڑھانا ہے تاکہ وہ سب ملک کی ترقی اور بہبود کی طرف زیادہ راغب کریں۔ اس تقریب میں پنجاب کے نامور اور نرم مزاج شاعر محمد اقبال کے ذریعے ایک مختصر سی قابل احترام نظم سنائی گئی جس نے حاضرین کا دل جیت لیا، اور سب کے کہنے پر تقریب کے آغاز اور آخر میں اس کی تلاوت کی گئی۔ چونکہ یہ نظم اتحاد کے مقصد میں کامیاب ہوئی ہے، لہذا ہم نے اپنے پرانے دوست اور مولوی محمد اقبال کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے اتحاد میں شائع کر رہے ہیں۔ 15 اگست 1947 کو جب ہندوستان آزاد ہوا تو پارلیمنٹ ہاؤس کی تقریب میں آدھی رات کو ٹھیک 12 بجے اقبال کا گانا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا گایا گیا۔ آزادی کی 25ویں سالگرہ کے موقع پر وزارت اطلاعات و نشریات نے اپنا لہجہ پیدا کیا۔ 1950 کی دہائی میں ستار پرست پنڈت روی شنکر نے اسے مشہور کیا۔ جب اندرا گاندھی نے ہندوستان کے پہلے خلاباز راکیش شرما سے پوچھا کہ خلا سے ہندوستان کی طرف کیسا دکھتا ہے، شرما نے گانے کی پہلی سطر میں کہا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا۔ 21 اپریل 1938 کو علامہ اقبال کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات کے بعد دہلی کے جوہر میگزین کے اقبال خصوصی شمارے میں مہاتما گاندھی کا ایک مضمون شائع ہوا تھا جس میں انہوں نے لکھا تھا، ڈاکٹر اقبال مرحوم کے بارے میں کیا لکھنا ہے، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب ان کی مشہور نظم ہندوستاں ہمارا پڑھتا ہوں تو میرا دل درد سے بھر اٹھتا ہے، اور میں پونے جیل میں اس نظم کو سینکڑوں بار گاتا تھا۔ طبیعت حس کو بدل نہ سکی صحبت نیک، چمن میں رہ کے بھی کانٹا گلاب بن نہ سکا۔